ظہیر احمد بابر کا کیریئر بظاہر ایئر کموڈور پر پہنچ کر ختم ہو گیا، لیکن آپ اللہ کا کرم اور فضل دیکھیے۔ اگست 2015 میں بورڈ ہوا، یہ والدہ کی دعائیں لے کر گئے اور معجزانہ طور پر پروموٹ ہو کر ایئر وائس مارشل بن گئے۔ انہیں ناردرن کمانڈ کا ایئر آفیسر کمانڈ بنا دیا گیا۔ 2015 میں ایئر فورس کی 4 کمانڈز ہوتی تھیں: ناردرن ایئر کمانڈ، سدرن ایئر کمانڈ، سینٹرل ایئر کمانڈ اور ایئر ڈیفنس کمانڈ۔ ان کمانڈز میں اب اضافہ ہو چکا ہے، یہ ناردرن ایئر کمانڈ کے کمانڈر بن گئے۔ کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہے۔ چکلالہ ایئر بیس اور چکوال بیس اسی کمانڈ کا حصہ ہیں۔ اے وی ایم ظہیر احمد بابر نے ناردرن کمانڈ سنبھال لی، لیکن چند ہفتے بعد 18 ستمبر 2015 کو بڈ میر کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا۔ وہ حملہ ٹی ٹی پی نے کیا تھا۔ صبح 5 بجے 14 دہشت گرد ایف سی کی یونیفارم میں کیمپ میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ان کے پاس راکٹ بھی تھے۔ دہشت گرد کیمپ میں داخل ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروپ نے ایڈمنسٹریشن بلاک کو نشانہ بنایا، جبکہ دوسرا رہائشی بلاک کی طرف نکل گیا اور جوانوں اور ٹیکنیکل سٹاف کو نشانہ بنانے لگا۔ دہشت گردوں نے مسجد میں گھس کر نمازیوں کو بھی شہید کر دیا۔ اس حملے میں 29 افیسر اور جوان شہید ہو گئے۔ بعد ازاں آرمی کوئک فورس نے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج میں اس نوعیت کے واقعات کو کمانڈر کی نالائکی سمجھا جاتا ہے، چنانچہ یہ واقعہ بھی دھبا بن کر ان کے کیریئر پر لگ گیا۔ ناردرن کمانڈ کے بعد یہ وزارت دفاع میں ٹرانسفر کر دیے گئے۔ انہیں ایڈیشنل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ یہ ایک کھڈے لائن پوسٹنگ ہوتی ہے، جس کے بعد 99% افیسر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور کبھی واپس ایئر ہیڈ کوارٹر کا منہ نہیں دیکھ پاتے۔ انہیں بوڑھبیر واقعے کے بعد 2016 میں وزارت دفاع میں بھجوا دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر ایک بار پھر بظاہر ان کا کیریئر ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد چند عجیب واقعات ہوئے اور ان واقعات نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ مارچ 2018 میں مجاہد انور خان ایئر چیف مارشل بن گئے۔ ایئر وائس مارشل ظہیر احمد بابر کا بورڈ ہوا، یہ بھی پروموٹ ہو کر ایئر مارشل ہو گئے۔ پاک ایئر فورس میں اس زمانے میں 50 سے 55 ایئر وائس مارشل ہوتے تھے، جبکہ ایئر مارشل کی تعداد 6 یا 7 تھی۔ یہ 3 اسٹار جنرلز کے برابر ہوتے ہیں۔ ان کے کندھوں پر بھی 3 ستارے لگتے ہیں اور صرف جی ڈی پائلٹس اس عہدے تک پہنچ پاتے ہیں۔ آپ اللہ کا کرم دیکھیے، ظہیر احمد بابر کھڈے لائن پوسٹنگ پر بھی ایئر مارشل بن گئے، جس کے بعد یہ ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ کے ڈی جی بنا دیے گئے۔ یہ کمانڈ بہت اہم ہوتی ہے۔ ایئر فورس کا میزائل پروگرام اس کے زیر کمان ہوتا ہے۔ یہ اس لیول تک پہنچ کر سینئرٹی میں 4تھے نمبر پر آ گئے۔ ان سے اوپر ایئر مارشل سید نعمان شاہ، ایئر مارشل حسیب پراچا اور ایئر مارشل جواد سعید تھے۔ ایئر مارشل جواد سعید اور حسیب پراچا سینئرٹی میں پہلے اور دوسرے نمبر پر تھے۔ یہ دونوں F-16 کے پائلٹ اور گہرے دوست تھے۔ یہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کے قریب تھے۔ ان تینوں کا بہت قریبی گروپ تھا اور یہ روزانہ ایئر کلب میں شامیں اکٹھے گزارتے تھے۔ 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو ان تینوں نے اپنے ایک ونگ کمانڈر کو وزیر اعظم کا ADC بنوا دیا۔ ان کا نام خرم جاوید تھا اور وہ سینیٹر فیصل جاوید کے بھائی تھے۔ یوں ان کی رسائی وزیر اعظم تک ہو گئی۔ یہ تینوں ظہیر احمد بابر کو ناپسند کرتے تھے، لیکن کام اور مہارت کی وجہ سے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ ایئر فورس کو ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کی ضرورت تھی۔ ایئر فورس میں ایئر چیف کے بعد DCAS یعنی ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف ایڈمن اور DCAS یعنی ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف آپریشن کے عہدے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ وہ 2 ٹانگیں ہوتی ہیں جن پر ایئر فورس کھڑی ہوتی ہے۔ 2019 عیسوی میں جب بھارت نے بالا کوٹ پر ایئر سٹرائک کی تو اس وقت DCAS آپریشن ایئر مارشل حسیب پراچا تھے۔ آپریشن سافٹ ریٹارٹ حسیب پراچا نے لیڈ کیا تھا، جس میں پاک ایئر فورس نے 27 فروری 2019 کو بھارت کے 2 طیارے گرا دیے اور ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا۔ یہ بڑی کامیابی تھی، جس کے بعد ایئر فورس کی بلے بلے ہو گئی۔ اس آپریشن کو 3 لوگوں نے کھل کر کیش کرایا: ایئر چیف مجاہد انور، ایئر مارشل حسیب پراچا اور ایئر مارشل جواد سعید۔
اس کامیابی نے ان کے اعتماد میں غیر معمولی اضافہ کر دیا اور یہ اعتماد آگے چل کر ان کے گلے پڑ گیا۔ چکلالہ راولپنڈی میں نور خان ایئر بیس ہے، یہ VVIP بیس ہے۔ وہاں صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور DGISI کے جہازوں کے ہینگر ہیں۔ دنیا جہاں سے VVIP مہمان اس ایئر بیس پر اترتے ہیں اور یہیں سے واپس جاتے ہیں۔ یہ اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ کے ساتھ ہے۔ 2018 میں نیا ایئرپورٹ بن گیا، جس کے بعد پرانے ایئرپورٹ کی ہزاروں ایکڑ زمین خالی ہو گئی۔ یہ زمین ایئر فورس کی نگرانی میں تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس زمانے میں DGISI تھے، وہ ملک میں آل ان آل تھے۔ یہ وہاں DHA بنانا چاہتے تھے، جبکہ مجاہد انور، جواد سعید اور حسیب پراچا اس زمین پر PF کی آفیسر کالونی تعمیر کرانا چاہتے تھے۔ عام حالات میں ایئر فورس DGISI کو انکار کی جرت نہیں کر سکتی، لیکن آپریشن سافٹ ریٹارڈ کے بعد ایئر فورس پرانی ایئر فورس نہیں رہی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے جنرل فیض حمید کو صاف انکار کر دیا اور یوں پھڈا شروع ہو گیا۔ اس تنازع کا کلائمیکس اس وقت ہوا جب ان لوگوں نے نور خان ایئر بیس پر جنرل فیض حمید کے جہاز کا ہینگر بند کر دیا۔ جنرل فیض حمید اس وقت لینڈ کر رہے تھے جب ان کے پائلٹ کو بیس کمانڈر نے پیغام دیا کہ آپ اگلی بار نور خان ایئر بیس پر نہیں اتریں گے، آپ نئے ایئرپورٹ جائیں اور وہاں اپنے ہینگر کا بندوبست کریں۔ یہ حرکت جنرل فیض حمید جیسے متکبر شخص کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ سیدھے آرمی چیف کے پاس چلے گئے، جس کے بعد بیس کمانڈر کو کوئٹہ ٹرانسفر کر دیا گیا، جبکہ اس گستاخی پر انکوائری شروع ہو گئی۔ DGI کے پائلٹ کو یہ حکم 3 لوگ دے سکتے تھے: ایئر چیف، ڈپٹی ایئر چیف ایڈمن اور ڈپٹی ایئر چیف آپریشنز۔ ان تینوں سے پوچھا گیا، لیکن یہ ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے رہے۔ بہرحال قصہ مختصر، جنرل فیض حمید ایئر مارشل جواد سعید اور حسیب پراچا سے ناراض ہو گئے اور انہیں کھلے عام دھمکی دے دی کہ میں دیکھتا ہوں کہ اب تم میں سے کون ایئر چیف بنتا ہے۔ ایئر چیف نے 2020 میں ایئر مارشل جواد سعید کو DCAS ایڈمن سے DC آپریشن بنا دیا۔ وہ انہیں اگلا ایئر چیف بنانا چاہتے تھے اور اس کے لیے آپریشن کا تجربہ ضروری تھا۔ اس کے بعد ایڈمن کی سیٹ خالی ہو گئی اور ایئر مارشل ظہیر بابر کو اس پر تعینات کر دیا گیا۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور انہیں سخت ناپسند کرتے تھے۔ جواد سعید اور حسیب پراچا بھی ان کے خوفناک حد تک مخالف تھے۔ آپ ان لوگوں کا مخالفت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ ایک روز ظہیر احمد بابر کا ڈرائیور ایئر ہیڈ کوارٹر میں اوور سپیڈنگ کی وجہ سے پکڑا گیا۔ اسے جرمانہ کر دیا گیا، لیکن ایئر چیف مارشل کے حکم سے گاڑی کے پیچھے بینر لگوا دیا گیا۔ DCAS ایڈمن کو جرمانہ کیا گیا۔ اس پر ظہیر احمد بابر نے بہت احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرائیور نے اوور سپیڈنگ کی، اسے جرمانہ ہو گیا، لیکن مجھے کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ بہرحال قصہ مختصر، مارچ 2021 میں نئے ایئر چیف کا فیصلہ ہونا تھا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا تھا۔ سینیٹر فیصل جاوید اور ان کے ADC بھائی خرم جاوید کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس میں فیلڈنگ فکس تھی، لیکن جنرل فیض حمید ان دونوں کے مخالف تھے اور وزیر اعظم ان کی بات نہیں ٹال سکتے تھے۔ یوں حالات نے اچانک ظہیر احمد بابر کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ آپ یہاں ایک اور حقیقت بھی ملاحظہ کیجئے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف نہیں بن سکتا جس نے کم از کم 1 سال بطور کور کمانڈر خدمات سر انجام نہ دی ہوں۔ بالکل اسی طرح ایئر فورس میں بھی وہ ایئر مارشل ایئر چیف نہیں بن سکتا جو DCAS آپریشن نہ رہا ہو، یعنی وہ آپریشن کے شعبے کا سربراہ نہ رہا ہو۔ مجاہد انور خان نے انہیں جان بوجھ کر آپریشن سے محروم رکھا تھا تاکہ ان کے تمام امکانات ختم ہو جائیں۔ یوں ظہیر احمد بابر ایک دن بھی DCAS آپریشن نہیں رہے تھے، لیکن قدرت نے ایسے مواقع اور ایسے اتفاقات پیدا کر دیے کہ ان کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا، اور یہاں سے بنیان المرصوص کی بنیاد پڑی۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، 19 مارچ 2021 کو حافظ صاحب کا بیٹا ایئر چیف بن گیا، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ان کی زندگی مکمل فلمی تھی۔ ان کے راستے کی ہر رکاوٹ ویڈیو گیم کی طرح لیتھل اور تباہ کن تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو پاکستان کا عروج منظور تھا۔ چنانچہ یہ ظہیر احمد بابر، عاصم منیر،
اسحاق ڈار اور شہباز شریف جیسے لوگوں کو درجہ بدرجہ اوپر لاتا چلا گیا۔ آپ اگر آج پیچھے مڑ کر تفصیلی جائزہ لیں تو آپ ان چاروں کو شارٹ کورس کا نتیجہ پائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر OTS شارٹ کورس کے آفیسر تھے۔ یہ آفیسر آرمی چیف کے عہدے تک نہیں پہنچتے، لیکن جنرل عاصم منیر ریٹائرمنٹ سے 3 دن پہلے آرمی چیف بن گئے۔ ان کا راستہ بھی ہر جگہ روکا گیا، انہیں DGISI کی پوسٹنگ تک سے ہٹا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود انہیں نوازا۔ شہباز شریف کو بھی ہر مقام پر وزیر اعظم بننے سے روکا جاتا رہا۔ ان کا سیاسی کیریئر بھی ظہیر احمد بابر اور عاصم منیر کی طرح 6-7 مرتبہ ختم ہوا، لیکن پھر کوئی نیا راستہ نکل آتا تھا اور پکچر دوبارہ شروع ہو جاتی تھی۔ اسحاق ڈار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور انہوں نے کبھی سیاست میں آنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ یہ بھی نکالے جاتے رہے، لیکن قدرت کو پاکستان کی عزت منظور تھی، لہٰذا یہ چاروں اوپر آئے، ان کا گروپ بنا اور پاکستان کے عسکری اور سفارتی عروج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے فضائیہ کا سربراہ بن کر 3 کام کیے۔ 1، ایئر مارشل نعمان شاہ کو برقرار رکھا۔ عسکری اداروں کی روایات ہیں کہ سینئر یا بیچ میٹس کسی ایک ساتھی کی ترقی کے بعد ملازمت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں، اس عمل کو سپر سیڈ کہا جاتا ہے۔ جواد سعید، حسیب راجہ اور نعمان شاہ سپر سیڈ ہو گئے تھے، چنانچہ تینوں نے استعفیٰ دے دیا۔ نئے چیف نے جواد سعید اور حسیب راجہ کا استعفیٰ قبول کر لیا، لیکن نعمان شاہ سے درخواست کی کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ مہربانی کریں۔ نعمان شاہ بہت شاندار انسان ہیں، یہ مان گئے اور یہ ریٹائرمنٹ تک ایئر چیف کے ساتھ رہے۔ ایئر فورس میں ان کا کنٹریبیوشن بے مثال تھا۔ دوم، ظہیر احمد بابر نے اولڈ ایئرپورٹ کی جگہ نیسٹپ بنا دیا۔ یہ پاکستان کا پہلا ایروسپیس ٹیکنالوجی پارک تھا۔ اس ٹیکنالوجی پارک نے آگے چل کر بنیان المرصوص میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے نوجوانوں نے واقعی نئی تاریخ رقم کر دی اور نئے ایئر چیف نے چین سے J-10 طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس وقت حماقت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس فیصلے نے 2025 میں پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ طیارے کس طرح خریدے گئے، یہ بھی ایک حیران کن کہانی ہے۔